ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں کہ ڈر اور خوف کے معاشرے میں میڈیا کا کیا کردار ہے. انصار عباسی صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے رؤف کلاسرا نے بھی آپ سے ایگری کیا کہ فیلئر آف ایگزیکٹو اور پارلیمنٹ ہے، لیکن ایک پوائنٹ آف ڈس ایگریمنٹ تھا. انہوں نے کہا کہ جو رپورٹنگ ہوئی اس سے انہیں مایوسی ہوئی. دیکھیں، مایوسی ظاہر ہے ہم جرنلسٹ میں سے کچھ لوگوں کو بھی ہوئی ہوگی. آج میں نے بابا روان کی پریس کانفرنس سنی، وہ تو بہت ہی زیادہ مایوس تھے. گورنمنٹ بڑی مایوس ہے. دیکھیں، میرا خیال ہے کہ ہمیں خبر سچ تھی. وی آر ناٹ ان اے پوزیشن ٹو جج، بیکاز آپ پہلے اس رپورٹر سے پوچھیں جس نے بریک کی ہے، اور ڈفرینٹ چینلز میں بریک ہوئی. آپ ان سے بات تو کریں. لیکن میں ایک بات آپ کو اشور کرتا ہوں، یہ رات کو بریک ہوئی، مجھے پرسوں کا پتا تھا. اب ظاہر ہے کنفرم ایسی باتیں کیا کریں گے پریزیڈنٹ صاحب یا ان کے فرد اللہ بابر صاحب کریں گے. پرسوں کا مجھے پتا تھا کہ اس قسم کا کام کچھ ہونے جا رہا ہے. اینڈ لیٹ می ایشور یو کہ مجھے یہ بھی کہا گیا تھا کہ اس ویکنڈ کو کچھ ہو جائے گا یا نیکسٹ ویکنڈ کو کچھ ہوگا. اچھا، پھر میں آپ کو بتاؤں کہ کل میں شام کو تو 6-7 بجے رپورٹ میرے 8 بجے آئی. میرے حامد میر سے میری بات ہوئی اور میں نے ان کو نہیں بتایا کہ کیا خبر ہے میرے پاس یا مجھے کسی نے کیا بتایا ہے، اور یہ خبر بھی بریک بھی نہیں ہوئی تھی. تو میں نے حامد میر سے پوچھا کہ یار یہ بتائیں کہ کیا وہ ایگزیکٹو، یہ جو سمری تھی، جو ایگزیکٹو آرڈر تھا، اس کے بارے میں کوئی بات چیت کوئی ہو رہی ہو. اس نے کہا کہ حامد میر کا یہ کہنا تھا کہ بھائی صاحب یہ جو ہے میری اطلاع یہ ہے کہ دے وڈ بی اریسٹڈ اینڈ نوٹیفیکیشن ثابت ہوئی نا، خبر تو نہ ہوئی. نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں خبر نہیں، خبر میں آج محمد مالک، میں نے ان کو خود پروگرام میں سنا. محمد مالک کا کہنا تھا میرے سامنے یہ باتیں ہوئی ہیں. بھائی صاحب آپ نے روک کے کیوں رکھی خبر 2 دن؟ کل دیکھیں نا، میں نے سچویشن آج لکھا نا، آج جو سچویشن میرا چھپا تھا. آپ بریک کر سکتے تھے. بریک اس لیے میں نے نہیں کی، ظاہر ہے مجھے دیکھیں یہ بہت بڑی خبر ہے، بہت بڑی خبر تھی. وزیر اعظم نے کہا کہ خبر غلط ہے. جب تک بابا روان صاحب نے آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ جی جھوٹی اور بے بنیاد خبر ہے. عدالت عظمیٰ نے کہا کہ جی میڈیا کو اس کا قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سچ یا حقیقت جو بھی تھی یا نہیں تھی، عدالت تک کیسے پہنچی، کس نے پہنچائی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک میرا اطمینان نہ ہو میں خبر نہیں دوں گا. آپ کا اطمینان نہیں تھا اس خبر پر؟ ظاہر ہے میں تو چیزوں کو 200% ہو گیا کہ واقعی صحیح ہے. 200% سیکیور آپ ہوتے ہیں. ظاہر ہے بینگ اے جرنلسٹ آپ کی ہوتا ہے کہ کوئی ظاہر ہے باؤنس نہ کرے، کوئی ایسی چیز نہ ہو. لیکن میں آپ کو نہیں لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، بہت دفعہ ایسے ہوا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگ ڈینائی کرتے ہیں. میرا جو خیال ہے، جو میری اسیسمنٹ ہے کہ میرا سوال ہوا ہے کہ ہم لوگ، آپ تینوں کا مجھ سے زیادہ ایکسپیرینس ہے، تینوں میرے سینئرز ہیں، ویل ایجوکیٹڈ ہیں. میڈیا سٹڈیز میں آپ سب نے اپنی ڈگریز بھی لی ہوئی ہیں اور برطانیہ سے لی ہوئی ہیں، جو اس کو چھوڑتے ہیں. کوئی بھی آپ خبر دیتے ہیں، یو مسٹ ہیو سم تھنگ ٹو بیک اٹ اپ. آج وہ نوٹیفیکیشن کدھر ہے؟ آپ تینوں سے میرا سوال ہے. دیکھیں، کبھی بھی یہ چیز آپ کو رائٹنگ میں نہیں ملے گی ایگریمنٹ کے ہم نے یہ کام کرنا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں 2 نومبر 2007 کو سپریم کورٹ کے اندر اعتزاز احسن یہ کہا کہ کل پرسوں ان کچھ دنوں میں جوڈیشری کے اگینسٹ کچھ ہونے والا ہے. سنیے گا، اعتزاز کا کہنا ڈیفرنٹ ہے، ٹی وی اسکرین پہ ٹکٹ چلنا ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. میں اس وقت بھی خبریں چھپتی تھی، ہم چھاپتے تھے کہ ایمرجنسی لگنے والی ہے، ایمرجنسی لگنے والی ہے. شیر آیا کی بات ہوئی ارشد صاحب، میں کچھ چیزیں میں آپ کو کچھ چیزیں وضاحت کروں. انصار عباسی صاحب شاید سپریم کورٹ کے جو وکلاء کی پالیٹکس ہو رہی ہے اس سے آگاہ نہیں ہے. 15-16 سال ہو گئے. آج میں نے جو ریئیکشن دیکھے بڑی اچھی طریقے سے مجھے تھوڑا سا ایکسپلین کرنے دیں. لاہور ہائی کورٹ بار میں جو واقعہ ہوا، وکلاء نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے خلاف احتجاج کیا، پولیس نے وکلاء کے بار روم میں گھس کے وکلاء کو مارا پیٹا. وہاں پہ اس گروپ کی پوزیشن بہت کمزور ہو گئی جو گروپ چیف جسٹس کو اور بحال شدہ ججوں کو سپورٹ کرتا ہے، وہ ہے حامد خان گروپ. جب وہ پوزیشن بہت کمزور ہو گئی، آج اس کیس کی تاریخ لگی تھی اور 3 رکنی کمیٹی نے رپورٹ پیش کرنی تھی، اور اس پوزیشن کمزور ہونے کا مطلب یہ تھا کہ یہ 27 اکتوبر کو جو انتخابات آ رہے ہیں اس میں ایک خطرہ تھا اور خدشہ تھا کہ عاصمہ جہانگیر کی پوزیشن شاید مستحکم ہو جائے، جو کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن میں عاصمہ جہانگیر کا منتخب ہونا امکانات تھے. مجھے نہیں پتا کیا ہو سکتے ہیں، مگر حامد خان کے گروپ کی پوزیشن اتنی کمزور ہو گئی تھی، اور یہ وہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے
جس کو چیف جسٹس کا 111 بریگیڈ بھی کہتے رہے ہیں وکلا خود. اور اگر اس 111 بریگیڈ کی کمانڈ جو ہے آسما جہانگیر کے پاس جاتی تو آئندہ کے لیے سپریم کورٹ کی پوزیشن بھی ویک ہو رہی تھی اور سپریم کورٹ کے بحال شدہ ججوں کی پوزیشن بھی ویک ہو رہی. یہ وہ سچویشن تھا, سینیریو تھا. آج یہ جو فیصلہ آیا ہے اس فیصلے سے ایک امپورٹنٹ کیس کی ہیئرنگ اوور شیڈو ہوگی, اور وہ رپورٹ تھی جو آج علی احمد کرد اور محمد کاظم خان نے اور جسٹس اللہ نواز ریٹائرڈ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس, یہ وہ کمیٹی تھی جو چیف جسٹس نے قائم کی لاہور ہائی کورٹ میں جو واقعہ ہوا تشدد کا اس کو انکوائری کرنے میں. اور یہ جو رپورٹ فائل ہوئی, ایک رپورٹ نہیں 2 رپورٹیں فائل ہوئی, کیونکہ علی احمد کرد اور محمد کاظم خان نے جو رپورٹ فائل کی اس میں انہوں نے الزام دیا ہے پولیس کو. اور یہ یہاں تک یہ ذرائع سے مجھے معلوم ہوا ہے, پتہ چلا ہے کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ خواجہ محمد شریف کے خلاف بھی اس میں کوئی سفارشات کی گئی ہیں. چلیں جب تک رپورٹ آپ کے پاس نہ ہو یا آپ دکھا نہ سکیں میں فردر ڈیٹیلز آپ سے نہیں لے رہا. کلاسز صاحب آپ بڑے مسکرا رہے تھے. مجھے اس پہ آ رہی تھی کہ یہ کورٹس کا تھوڑا سا میں ایٹیٹیوڈ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بعض کیسز میں ان کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے, بعض میں کیسے ہوتا ہے. میں اپنی تھوڑی سی مثال دوں گا. جب میں نے LNG اسکینڈل کی سٹوری فائل کی تو مجھے نوٹس آ گیا کورٹ کی طرف سے کہ پلیز آپ یہاں تشریف لیں, اور بڑی عزت دی انہوں نے ججز صاحب نے, ایکسٹریملی گریٹفل ٹو دیم. اور مجھے کہا گیا کہ آپ نے اسٹوری فائل کی, روز صاحب یہاں پہ کھڑے ہو کے اور آپ رپورٹ کرتے رہیں, آپ ہمیں ڈاکومنٹس دکھائیں, کوئی آپ اس کی چیز دکھائیں, یہ جو آپ نے اتنا بڑا اسکینڈل دی, اتنی بڑی خبر دی, آپ کے پاس کیا ثبوت ہے. میں نے کورٹ کے سامنے وہاں ثبوت رکھے, چیف جسٹس صاحب یہ ویری کائنڈ, انہوں نے ثبوت دیکھے, اس میں رمدے صاحب بھی تھے, دیکھ کے کنوینس ہوئے, پھر انہوں نے ان کو نوٹسز جاری کی حکومت کو کہ اب آپ آئیں اور آ کے اس کا جوابات دیں. ایک تو یہ ہوا. پچھلے دنوں میں نے ایک سٹوری دی تھی یہاں پہ کہ آپ کو یاد ہوگا 27 سپتمبر کو جب یہ ہونی تھی, ہیئرنگ ہونی تھی وہاں پہ, اس میں آ کے سمری پیش ہونی تھی, تو میں نے اس میں ایک سٹوری دی تھی کہ یہ کچھ بیک ڈور چینل جو ہیں, جو کہ ویری ایک یہ کامن سی چیز ہوتی ہے حکومت جوڈیشری میں, کوئی ایسی کوئی بری بات بھی نہیں ہوتی. کہ آپ کو یاد ہوگا پرائم منسٹر گیلانی صاحب آ گئے تھے سپریم کورٹ, چیف جسٹس صاحب اگلے دن ان کے وہاں پرائم منسٹر ہاؤس چلے گئے. سو ایگزیکٹو جوڈیشری میں اگر سم ٹائم کو رابطے ہوتے ہیں ٹو ڈیفیوز سرٹن سچویشن, اٹس ناٹ اے بیڈ تھنگ. میں نے سٹوری دی کہ یہاں پہ کچھ بیک ڈور چینلز نے کام کی جو کنفرم تھی. ویری نیکسٹ ڈے مجھے ایک نوٹس آیا سپریم کورٹ کی طرف سے, انہوں نے کہا کہ رؤف صاحب آپ یہاں تشریف لیں, آ کے اپنا سورس آف انفارمیشن ڈسکلوز کریں کہ یہ سٹوری آپ کو کس نے دی. یہ نہیں کہا کہ یہ سٹوری غلط ہے. رؤف صاحب یہ آپ نے بہت ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ اٹھایا ہے اس رپورٹر کو کہ حضور بالکل اسی پہ بات کرتے ہیں کہ جب سپریم کورٹ اس کیس میں اگر سورس آف انفارمیشن مانگ رہا تھا تو اس کیس میں ابھی تک سورس آف انفارمیشن کیوں نہیں مانگا گیا. ایک وقفے کے بعد